انجینئر مرزا محمد علی صاحب نے جو تعریفیں کی ہیں رافضیت کی، ناصبیت کی اور یزیدیت کی، ان میں سے کوئی بھی تعریف ہمارے اوپر فٹ نہیں ہوتی ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم رافضیت اور ناصبیت کا ہمیشہ رد کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور بادلیل رد کرتے ہیں اور بادلیل رد کرتے رہیں گے۔ لیکن رافضیت کی جو تعریف خود محمد علی مرزا صاحب نے کی ہے وہ ان پر فٹ ہوتی ہے۔ ہم نہیں کہہ رہے کہ وہ رافضی ہیں، خود ان کی یہ تعریف بول بول کر کہہ رہی ہے کہ ان پر یہ تعریف فٹ ہوتی ہے، کیونکہ خود انہوں نے آگے لکھا ہے رافضیت کے رد کے نام سے کہ اللہ کے محبوب کے تمام صحابہ قابل احترام ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ قابل احترام ہیں، اور اس بات کو انہوں نے قرآن کریم میں سورہ فتح کی آیت نمبر 29 سے ثابت کیا ہے۔ تو گویا جو شخص تمام صحابہ کو قابل احترام نہ سمجھے، ہر صحابی کا احترام نہ کرے، وہ مرزا محمد علی صاحب کے نزدیک رافضی ہے، کیونکہ رافضیت کے رد میں انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ قابل احترام ہیں۔ اب ہمیں مرزا محمد علی صاحب بتائیں، اور انصاف سے وہ یہ بات ٹھنڈے دل سے غور کر کے، تعصب کو اور جانبداری کو ایک سائیڈ پہ رکھ کے، مقابلہ بازی کو چھوڑ کر ذرا ٹھنڈے دل سے وہ غور کریں، اور ان کے جو فالورز ہیں، جو پیروکار ہیں، وہ بھی ذرا غور کریں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ قابل احترام ہیں۔ اور آیت انہوں نے پیش کی ہے کہ اللہ نے قرآن کریم میں واضح طور پر ارشاد فرمایا، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھی ہیں یہ تمام ہستیاں جن میں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا مغیرہ بن شعبہ، سیدنا عمرو بن عاص، سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، یہ سارے کے سارے شامل ہیں، اور مرزا صاحب اس بات سے انکاری نہیں ہیں ابھی تک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہدایت ہی دے، یہ موقع نہ آئے کہ وہ ایک قدم اور آگے چلے جائیں رافضیت کی طرف اور کہیں کہ وہ اس مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں شامل نہیں ہیں، ایسی بات کہیں۔ ابھی تک وہ کہتے ہیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صحابی ہیں، سیدنا مغیرہ بن شعبہ، سیدنا عمرو بن عاص اور دیگر جو صحابہ کرام جن کے بارے میں وہ متنازع کمنٹس دیتے ہیں، وہ سارے کے سارے ان کے نزدیک صحابی ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ ترجمہ بھی انہی کا ہے، انہی نے کیا ہے، کہیں سے نقل کیا ہوگا، ظاہر ہے انہیں یہ پسند آیا ہے اور اس پر ان کا اعتماد ہے، اسی لیے اپنے پمفلٹ میں انہوں نے اسے ذکر کیا ہے۔ اور جو لوگ ان کے ساتھی ہیں یہ تمام ہستیاں کافروں پر مقابلے میں بڑے سخت، بہادر اور آپس میں بڑے رحم دل ہیں، یعنی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی بھی کافروں کے مقابلے میں بڑے سخت اور بہادر ہیں اور آپس میں بڑے رحم دل ہیں۔ تم انہیں دیکھو گے کبھی تو رکوع کرتے ہوئے اور کبھی سجدہ کی حالت میں، ان اچھے اعمال سے وہ اللہ کے فضل اور اس کی رضا کے طلبگار رہتے ہیں، اور ان کی عبادت کی علامت ان کے چہروں پر سجدوں کے اثر سے نمایاں ہے۔ ان یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ کے یہ اوصاف تورات میں بھی ہیں، اور ان کی یہ مثال انجیل میں بھی موجود ہے۔ یہ قرآن کریم کی آیت ہے، سورۃ الفتح کی آیت نمبر 29، اس کا انہوں نے ترجمہ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ ان تمام اوصاف سے متصف ہیں۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی بھی صحابی ہیں ان کے بقول، تو کتنی فضیلتیں ان کی قرآن سے ثابت ہو گئیں۔ وہ کہتے ہیں نا جی صحابی ہونے کے علاوہ ان کی کوئی فضیلت ثابت نہیں ہے۔ تو اللہ کے بندو، یہ جو ساری فضیلتیں خود آپ نے لکھی ہیں، کافروں پر سخت ہونا، کیا یہ فضیلت نہیں ہے کسی شخص کے لیے؟ یہ اس کی منقبت نہیں ہے؟ یہ اس کا اچھا عمل نہیں ہے؟ اور آپس میں نرم دل ہونا، مسلمانوں کے لیے نرم خو اور نرم دل ہونا، کیا یہ ان کی صفت قرآن نے بیان نہیں کی ہے؟ سجدوں کی حالت میں اللہ کی رضامندی تلاش کرنا، کیا یہ فضیلت اور منقبت نہیں ہے؟ اور پھر ہمیشہ اللہ کے فضل کے طلبگار رہنا، پھر
ان کے چہروں سے ہی ان کے سجدوں کی علامات کا نمایاں ہونا یقیناً یہ اخلاص کے ساتھ تھا، اگر ریاکاری سے ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں اسے بطور مدح نقل نہ فرماتا۔ کیا یہ فضیلت اور منقبت نہیں ہے؟ اور پھر صحابہ، تمام صحابہ کے یہ جو اوصاف ہیں تورات میں بھی ہیں اور انجیل میں بھی ہیں، تو کیا تورات اور انجیل میں کسی کا وصف، کسی کی صفت بیان ہونا یہ فضیلت اور منقبت ہے یا نہیں ہے؟ یقیناً مرزا محمد علی انجینئر صاحب اس بات کے انکاری نہیں ہو سکتے۔ ہم انہیں دعوت فکر دیتے ہیں، انہیں ہم دعوت غور دیتے ہیں کہ اس آیت پر غور کریں۔ خود انہوں نے یہ ترجمہ بھی کیا ہے، یہ آیت بھی لکھی، اور الفاظ جو لکھے ہیں پمفلٹ سے ہم نے ہو بہو پڑھ کر سنائے ہیں۔ تو آپ دیکھ لیں کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ اگر قابل احترام ہیں، اور پھر ان کے یہ سارے فضائل ہیں جو اس آیت میں بیان ہوئے ہیں اور رافضیت کے رد کے طور پر انہوں نے پیش کیے ہیں، اگر کوئی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اور ان کے ساتھیوں سے ان اوصاف کو نفی کرنے کی کوشش کرے اور کہے کہ نہیں ان کے یہ اوصاف نہیں تھے، وہ کافروں کے خلاف سخت اور مومنوں کے لیے نرم نہیں تھے، یا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کے طلبگار نہیں رہتے تھے، یا ان کی مثالیں تورات اور انجیل میں نہیں تھیں، تو اس کا مطلب ہے وہ رافضی ہے، کیونکہ رافضیت کے رد میں مرزا انجینئر صاحب نے یہ خود یہ ترجمہ پیش کیا ہے قرآن کریم کی آیت کا۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ قابل احترام ہونے کا مطلب کیا ہے۔ آپ کسی کا احترام کرتے ہیں، اپنے والد کا احترام کرتے ہیں، اپنی والدہ کا احترام کرتے ہیں، اپنے رشتہ دار کا احترام کرتے ہیں، یا آپ کسی عالم کا احترام کرتے ہیں، آپ کو اس سے قلبی تعلق ہے تو آپ اس کا احترام کریں گے۔ استاذ کا احترام ہوتا ہے۔ کیا کبھی آپ نے قابل احترام شخصیت کے لیے اس طرح کے کمنٹس دیے ہیں جس طرح کے مرزا محمد علی انجینئر صاحب سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کے لیے دیتے ہیں؟ ہم نے ایک ویڈیو پیچھے پیش کی تھی اور اس میں مرزا صاحب کے یہ کمنٹس بھی پیش کیے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی شاید نام لیا انہوں نے، بصر بن ارطاط رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سب کا نام لے کر وہ کہتے ہیں، یعنی یہ صحابہ کرام ہیں، یعنی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابی ہونے سے وہ اس کا انکار نہیں کرتے ہیں، وہ خود کہتے ہیں وہ صحابی ہیں، اور آگے انشاءاللہ اسی پمفلٹ میں آپ کو سکرین شاٹ دکھایا جائے گا کہ وہ انہیں صحابی ہی مانتے ہیں، صحابی ہی قرار دیتے ہیں۔ تو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں صحابہ کرام کے بارے میں، اور میں آگے یہ بیان کرنے والا ہوں کہ یہ صحابہ کرام کون کون سے ہیں۔ سیدنا مغیرہ بن شعبہ کون ہیں جو خود مرزا صاحب کے بقول اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رضامندی کا اور جنت کا سرٹیفکیٹ لے چکے ہیں۔ وہ باقی صحابہ کو اگرچہ یہاں تو نفی نہیں کر رہے لیکن دوسری جگہ اپنی تقریر میں نفی کر رہے، خود اپنی ہی بات کی تردید کر چکے ہیں۔ تو بہرحال وہ کہتے ہیں کہ ان صحابہ کرام نے امت سے فراڈ اور دھوکہ کیا ہے، امت سے انہوں نے فراڈ اور دھوکہ کیا ہے۔ پنجابی میں انہوں نے بولا ہے انہوں نے امت نال کم پایا ہے، یعنی یہ الفاظ کبھی یہ جھالوی صاحب کے بارے میں نہیں بول سکتے، اسحاق جھالوی صاحب جو نہ صرف صحابہ کرام کے خلاف عداوت رکھتے تھے بلکہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل عبد الرحمن بن ملجم ظالم، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ بڑا نیک آدمی تھا اور اس کی غلطی اجتہادی تھی، اور اجتہادی غلطی پر مرزا صاحب نے لکھا ہے کہ ایک اجر ملتا ہے۔ اسی پمفلٹ میں آگے وہ معاملہ بھی آ رہا ہے۔ تو جو جھالوی صاحب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دشمنوں کے بھی خیر خواہ ہیں اور ان کے بارے میں بڑے اچھے تاثرات رکھتے ہیں، ان کے بارے میں کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ جھالوی صاحب اسحاق جھالوی صاحب نے امت نال کم پایا ہے۔ مودودی صاحب کے بارے میں جنہوں نے بہت ساری جھوٹی روایات کی برمار کر کے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو معاذ اللہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ وہ اپنوں کو نوازتے تھے، گویا یہ تو کرپشن ہے نا۔ اور جھالوی صاحب نے صاف الفاظ میں کہا کہ کرپشن کو آپ روتے ہو، جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کیا اور معاویہ نے یہ کیا اور وہ کیا۔ تو مودودی صاحب اور جھالوی صاحب کے بارے میں بھی آپ یہ کمنٹس نہیں کرتے اور کبھی نہیں کریں گے کہ انہوں نے امت نال کم پایا ہے۔
تو یہ آپ صحابہ کرام کے بارے میں کر رہے ہیں، جن کے بارے میں خود آپ کہہ رہے ہیں کہ تمام صحابہ کرام قابل احترام ہیں۔ کیا احترام یہ ہوتا ہے کہ ان کے بارے میں کہنا کہ انہوں نے امت کے ساتھ دھوکہ اور فرار کیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور پھر سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاتب وحی ہونے کے حوالے سے آپ نے مذاق اڑایا، انجینئر صاحب نے کہا کہ دیکھو جی کاتب وحی منشی رکھیا سی، سفارشی برتی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر فوراً احساس ہوا کہ میں نے غلط کہا، اس کو کور کرنے کی کوشش کی کہ یہ پازیٹیو سفارش تھی۔ بھئی اگر پازیٹیو سفارش تھی تو پازیٹیو سفارش کسے کہتے ہیں؟ جو مثبت اور اچھی سفارش ہے، جو درست سفارش ہے، اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جو بندہ جس کے بارے میں سفارش کی جا رہی ہے وہ اس کام کا اہل ہے اور اسے اس عہدے پر ضرور متمکن ہونا چاہیے، وہ اس عہدے کے لائق ہے، اور ایسا بندہ ہی ایسے عہدے پر بیٹھنا چاہیے، تب ہی تو مثبت سفارش اور پازیٹیو سفارش ہوگی نا۔ اور پھر قبول کرنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایسے شخص کو جو اس عہدے کے لائق ہی نہ ہو، اور اہم ترین عہدہ کتابت وحی کا، وحی کو لکھنا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی ایسی سفارش جو درست نہیں ہے اس کو قبول کر لیں؟ خود آپ وہ حدیث پڑھ کر سناتے ہیں کہ جب سفارش کی گئی ایک عورت کے بارے میں جس نے چوری کی تھی کہ اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا، کیا تم سفارش کرتے ہو، غلط سفارش کرتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو برہم ہو گئے۔ اگر یہ غلط سفارش ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اسے قبول نہ فرماتے۔ تو آپ کہتے ہو یہ سفارشی پرتی ہوئی ہے، اس طرح کے الفاظ بولتے ہو، کیا یہ احترام ہے؟ میں بڑے احترام کے ساتھ اور بڑے اپنے دل کے جذبے کے ساتھ یہ مرزا صاحب کے جو فالورز ہیں یا ان کے فینز ہیں ان کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ قابل احترام ہیں، اور جو احترام مرزا محمد علی انجینئر صاحب انہیں دینا چاہتے ہیں، کیا یہ واقعی احترام ہے؟ کیا سفارشی بھرتی کہنا اور منشی کہنا، منشی رکھیا سی، کیا اس طرح کے الفاظ، اور امت نال کم پایا سی، کیا اس طرح کے الفاظ یہ احترام میں آتے ہیں؟ کوئی ہے انصاف پسند، کوئی منصف مزاج محمد علی انجینئر مرزا صاحب کا کوئی فالور ہی، کیا اس کے اندر انصاف ہے؟ وہ ہمیں کیوں نہیں بتاتے کہ کیا یہ الفاظ احترام میں، کیا احترام اسی چیز کا نام ہے؟ اس کے علاوہ بھی انہوں نے بہت سارے الفاظ کہے ہیں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دفاع کرنے پر، صحیح احادیث سے ان کے فضائل بیان کرنے پر، اور ان پر جو جھوٹے الزامات لگائے جاتے ہیں ان الزامات کی نفی کرنے پر۔ دیکھیں، ایک الزام یہ لگایا، مسند احمد سے ایک ضعیف روایت پیش کی، اور الزام یہ لگایا کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاذ اللہ شراب پیتے تھے اپنے عہد حکومت میں۔ ایک تو وہ روایت ہی ضعیف ہے، ہم نے اس پر پورا لیکچر موجود ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اور دوسرا اس میں یہ الفاظ سرے سے ہے ہی نہیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاذ اللہ شراب پیتے تھے۔ تو دو طرح سے خیانت کی گئی، ضعیف روایت پیش کی گئی، دوسرا اس روایت میں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شراب پینے کا قطعاً کوئی ذکر ہی نہیں ہے، تو ہم اس کا دفاع کرتے ہیں۔ اسی طرح جب وہ کہتے ہیں جی لعنت کرتے تھے، لعنت کرواتے تھے، ہم وہ روایات ان کے سامنے رکھتے ہیں، بھی لعنت کا لفظ کہاں ہے، اور جو روایتیں تم نے پیش کی ہیں وہ ضعیف ہیں۔ جس طرح سنن کبریٰ نسائی کی روایت پیش کی گئی، اس کے بارے میں ہم نے بتایا، اور بھی دیگر ہمارے لیکچرز موجود ہیں اور انشاءاللہ آئندہ بھی ہوتے رہیں گے۔ جب ہم اس طرح کی باتیں ان کے سامنے پیش کرتے ہیں، انہیں دعوت فکر دیتے ہیں، تو پھر کہتے ہیں کہ یہ چمچے ہیں۔ ہمیں تو فخر ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام جو آپ کے نزدیک بھی قابل احترام ہونے چاہیے، جن کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے، جن کو تورات انجیل میں ذکر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تعریف کی، اگر ہم ان کے چمچے بن جائیں تو ہمیں تو اس پر فخر ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اور ہم ساری زندگی صحابہ کرام کے چمچے رہنے پر خوش رہیں گے، اور ہم چمچے بنے رہیں گے۔ اگر اس کو آپ چمچہ گیری کہتے ہیں نا،
ان کے دفاع کو، ان کی ناموس کی حفاظت کو، تو ہمیں آپ کا یہ الزام قبول ہے، ہم اس بارے میں ذرا بھی پریشان نہیں ہوتے ہیں۔ اور کتنے کتنے الفاظ آپ نے کہے ہیں، وہ انشاءاللہ یہ جو یوٹیوب پہ جب ہم اپلوڈ کریں گے اس ویڈیو کو تو ڈسکرپشن میں لنک آپ دیکھ لیں گے کہ صحابہ کرام کے بارے میں ان کے کیا الفاظ اور کیا نظریات ہیں اور کیا وہ احترام ہے۔ یہ فیصلہ اب عوام کی عدالت میں ہے، کیونکہ مرزا صاحب نے تو کہہ دیا ہے کہ میں جواب نہیں دوں گا۔ انگور کھٹے ہوتے ہیں نا، جب ہاتھ نہ پہنچ پائے تو کہتے ہیں انگور کھٹے ہیں، جب جواب نہیں آیا تو کہا میں جواب نہیں دوں گا، کیونکہ اس طرح تو پھر جواب الجواب کا سلسلہ چلتا رہے گا اور قیامت آ جائے گی۔ بھئی دیکھیں، پہلے بھی تو آپ جواب دیتے تھے، میں پچھلے لیکچر میں بھی تفصیلاً اس بات کو ذکر کر چکا ہوں۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی گستاخی پر مبنی کمنٹس آپ نے دیے ہیں، اور کہا ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو برے اعمال کیے ہیں، امت کا جو دین کا نقصان کیا ہے، اس کا جو وبال ہے ان کے کندھوں پر رہے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خود اسی پمفلٹ میں آپ نے لکھا، یہ میں آپ کو بتاؤں، صفحہ نمبر اس کا 3 ہے، آپ نے لکھا سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلطی اجتہادی تھی۔ یہ آپ نے عنوان قائم کیا ہے، ذرا جو احباب ہیں وہ اسکرین شاٹ دیکھ لیں اپنی اسکرین پر کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلطی اجتہادی تھی۔ اور آگے آپ نے لکھا اس انتہائی نازک موضوع پر 2 صحیح احادیث ملاحظہ فرمائیں۔ سب سے پہلی حدیث آپ نے لکھی، نمبر 1 ترجمہ صحیح حدیث، سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی حاکم اپنے اجتہاد سے فیصلہ کرے اور صحیح فیصلہ پر پہنچ جائے تو اسے 2 گنا اجر ملتا ہے، اور اگر وہ اجتہادی خطا کر بیٹھے تو بھی اچھی نیت پر اس کے لیے 1 اجر ہے۔ آپ نے خود بتایا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالفت کی اور لڑائی ہوئی، یہ ان کی اجتہادی غلطی تھی، اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بالکل اسی طرح اختلاف کیا اور لڑائی ہوئی، ان کی غلطی بھی اجتہادی تھی۔ اور پھر حدیث سے آپ نے ثابت کیا کہ اجتہادی خطا جو شخص کرتا ہے اس کی نیت اچھی ہوتی، اگر نیت بری ہو تو پھر اجتہادی خطا تو ہوتی ہی نہیں، پھر تو بدنیتی ہوتی ہے نا۔ اور آپ نے کئی دفعہ کہا کہ یہ جناب سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدنیتی کی وجہ سے لڑائی کی ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ڈھونگ رچایا ہے، یہ الفاظ بھی آپ نے بولے ہیں۔ اللہ کے لیے غور کریں، جب آپ کہتے ہیں کہ احترام کرنا ہے تو کیا کہنا ان کی نیتوں پر حملہ کرنا اور ڈھونگ رچانے کی باتیں کرنا ان کے بارے میں، کیا یہی احترام ہے؟ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ مودودی صاحب نے ڈھونگ رچایا، جالوی صاحب نے ڈھونگ رچایا؟ جب ان کے بارے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے تو صحابی رسول کے بارے میں، جن کا احترام آپ قرآن سے ثابت کر رہے ہیں، جن کی اوصاف تورات انجیل میں موجود ہیں، ان کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ وہ ڈھونگ رچاتے رہے، جھوٹ بولتے رہے، فراڈ کرتے رہے، دھوکہ دیتے رہے امت کو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ دیکھیں، خود حدیث سے آپ نے ثابت کیا، اور آگے نوٹ لکھا، آپ نے لکھا جنگ جمل اور جنگ صفین میں امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے لڑنے والوں کو 2 گنا اور مخالفین کو بھی 1 اجر ملے گا۔ اب دیکھیں، جس شخص کو لڑائی پر 1 اجر مل گیا، کیا وہ قابل طعن و ملامت ہے؟ کیا اس پر آوازیں کسنی چاہیے؟ کیا اس پر پھبتیاں کسنی چاہیے اور کہنا چاہیے کہ انہوں نے دین برباد کر دیا اور یہ کر دیا وہ کر دیا؟ بھئی خود کہہ رہے ہو کہ 1 اجر ملے گا، کیونکہ دونوں طرف سے شریک صحابہ مجتہد تھے۔ ہمیں تو سمجھ نہیں آتی مرزا صاحب آپ کیا کرتے ہیں۔ یہ پمفلٹ آج ہی ہم نے آپ کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کیا دوبارہ سے، میں نے سوچا کہ شاید اس میں کوئی تبدیلی کر دی ہو، کیونکہ ویڈیو لیکچرز میں تو نظریات بالکل ایسے ہو چکے ہیں کہ آپ کی رافضیت کی تعریف پر فٹ ہوتے ہیں۔ جو آپ نے رافضیت کی تعریف کی ہے نا، اور رافضیت کے رد پہ جو باتیں لکھی ہیں، ساری انہیں آپ خود رد کر چکے ہیں۔ یعنی جن باتوں کو آپ نے رافضیت قرار دیا، آج خود ان پر عمل پیرا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ڈھونگ رچایا ہے، انہوں نے امت نال کم پایا ہے، انہوں نے یہ کیا ہے، انہوں نے وہ کیا ہے، اور خود آپ کہہ رہے ہیں کہ دونوں طرف سے شریک صحابہ مجتہد تھے،
اور آپ نے لکھا کہ مجتہد کو بھی ایک اجر کم از کم ملے گا اگر غلطی بھی کی ہے تو۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر یہ غلطی ہے تو ایک اجر ان کے لیے آپ کے بقول بھی ہے، تو اللہ کی طرف سے انہیں ایک اجر مل گیا لڑائی کرنے پر، اور آپ ان پر اعتراض کر رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں ہمیں رنج ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ اس کا وبال ان کے کندھوں پہ رہے گا۔ اور اللہ کے بندے، ایک اجر انہیں مل گیا، خود آپ نے کہہ دیا ایک اجر ملا ہے، ایک اجر ان کے کندھوں پہ رہے گا یا وبال رہے گا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیسی آپ کی عقل ہے مرزا صاحب؟ تو بات ہو رہی تھی کہ آپ نے کہا تمام صحابہ قابل احترام ہیں، اور جو احترام نہیں دیتا صحابہ کرام کو وہ رافضی ہے، کیونکہ رد رافضیت کے عنوان کے تحت آپ نے لکھا، اور قرآن کریم کی آیت جو بہت سارے فضائل اور بہت ساری منقبتوں پر مشتمل ہے وہ آپ نے پیش کی، اور اس میں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں، اور آپ نے صاف الفاظ میں آگے لکھ بھی دیا کہ ان کی اجتہادی غلطی تھی اور ایک اجر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انہیں مل گیا ہے۔ پھر بھی آپ اس کے باوجود ایک اجر مل گیا ہے، پھر بھی آپ اس طرح کی پھپتیاں کستے ہیں، امت نال کم پایا ہے، امت سے دھوکہ فراڈ کیا ہے۔ یعنی جس عمل پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اجر دیا ہے، وہ عمل اگر دھوکہ فراڈ ہوتا تو کیا انہیں اجر ملتا؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ دھوکے اور فراڈ پر اجر دیتا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ استغفر اللہ، میں تو حیران ہوں، لیکن بے قصور ہیں وہ بیچارے بھی جن کے سامنے ابھی حق نہیں آیا ہے، اسی لیے وہ سنتے ہیں، اس بات کو تسلیم کرتے چلے جاتے ہیں۔ چلیں اب ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے اتمام حجت کر دی ہے، اور دلائل کے ساتھ خود مرزا صاحب کے اقوال اور ان کی تحریروں کی روشنی میں یہ ثابت کر دیا ہے کہ جو رافضیت کی تعریف مرزا صاحب نے کی ہے وہ خود مرزا صاحب پر فٹ ہوتی ہے۔ ہم انہیں رافضی نہیں کہتے، خود ان کے بقول وہ رافضی بن چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی انہیں ہدایت نصیب فرمائے۔